السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آپ کو خطاب فرمایا ہے اور فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ جن آیات سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا آ جائے تو اہل اسلام کو پوری توجہ کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے، کان دھرنے چاہیے کہ ہمارے اللہ تعالی ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جن بھائیوں نے ابھی عصر کی نماز باجماعت پڑھی ہے اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو بھی اہل ایمان ہیں ان کو اللہ تعالی نے مخاطب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مجھے ماننے والوں، میرے رسولوں کو ماننے والوں، میری جنت اور جہنم کو ماننے والوں، میری بات توجہ سے سنو، میرا پیغام سنو۔ بڑی اہم بات آپ سے کرنی ہے، بڑا اہم پیغام آپ کو دینا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ویثبت اقدامکم، اور تمہارے پاؤں کو جما دے گا، تمہیں مضبوطی دے گا، استقامت دے گا، استقلال دے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو کہا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، شکوک و شبہات کی دلدل سے اللہ تمہیں نکالے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے؟ آپ تو حیران ہوں گے نا اس کا ترجمہ سن کر۔ اللہ تو غالب ہے، اللہ تو قوی ہیں، اللہ تو عزیز ہیں، اللہ تو قدیر ہیں، مقتدر ہیں، قادر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سطوت اور سلطنت سب پہ حاوی ہے۔ اب اللہ کی ہم مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اب کوئی بھی تفسیر کی کتاب اٹھا لیں، اہل تفسیر نے اس کا معنی یہی کیا ہے، اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کی جائے۔ اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کی جائے، اللہ کے دین کو کندھا دیا جائے۔ توجہ فرمائیں، اللہ کے دین کو پھیلایا جائے، اللہ کے دین سے محبت کی جائے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے دعا کی جائے، اللہ کے دین کے داعی پیدا کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کی جائے۔ تو اے اہل ایمان، اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کی مدد کرے کاروبار میں، صحت میں، خاندان میں، نجی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، تو کرنے والا کام یہ ہے اللہ کے دین کی فکر کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کو کندھا دو، اللہ کے دین کا سہارا بنو، اللہ کے دین سے پیار کرو، دینداروں سے پیار کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یقین کی دولت دے گا، توکل کی دولت دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے پاؤں جما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے مدد اور نصرت کے سارے دروازے کھولے گا۔ احباب گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کیا ہے؟ اس کے لیے آپ نے 4 کام کرنے ہیں جی۔ توجہ کے ساتھ آپ درس کو نا ایک سبق سمجھ کے سنا کریں۔ یہ کوئی روایتی نہ تو پروگرام ہے، نہ کوئی کانفرنس ہے، نہ کوئی سیاسی جلسہ ہے۔ اس کے لیے صرف آپ کی توجہ چاہیے، محبت چاہیے، اور اس جذبہ سے تشریف رکھا کریں کہ جو بات ہم نے سننی ہے یہ ہم نے مارکیٹ میں، بازار میں، آگے ہم نے لوگوں میں بیان کرنی ہے۔ تو اصل میں مسلمان وہ ہے، سچے اور اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ کم از کم یہ 4 کام کرے۔ سب سے پہلا کام کون سا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایمان والو، تو اللہ کی مدد یہ اس کے دین کی مدد ہے۔ تو سب سے پہلا ہر مسلمان کے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اللہ کا دین پڑھائے۔ ہمارے ہاں ایک بڑی کانی تقسیم ہے، اور یہ بڑی خطرناک تقسیم ہے۔
اور برِ صغیر پاک و ہند میں یہ جو خطرناک کانی تقسیم ہے نا، اس نے دین کا بڑا نقصان کیا ہے۔ وہ تقسیم کیا ہے کہ غریب طبقہ کے لوگ یا متوسط طبقہ کے لوگ، عام گھرانے کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ تو اپنے بچوں کو دین پڑھاتے ہیں، عالم بناتے ہیں، حافظ قرآن بناتے ہیں، اور المیہ یہ ہے، تکلیف دہ بات یہ ہے کہ تاجر حضرات، سیاستدان، جج حضرات اور دنیا دار، پیسے روپے والے لوگ، وہ اپنے بچوں کو اللہ کا دین نہیں پڑھاتے۔ یہ بڑی خطرناک تقسیم ہے، بڑی ٹیڑھی تقسیم ہے، اس نے دین کا بڑا نقصان کیا ہے، دنیا کو اور دین کو جدا کر دیا، حالانکہ دنیا دین کے تابع ہے۔ تو احباب گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے پیسہ اس لیے نہیں دیا کہ آپ مدارس کی مخالفت کریں، آپ طلبہ کی مخالفت کریں، دین والوں کی مخالفت کریں۔ وہ پیسہ تو آپ کے لیے ہلاکت ہے، وہ سیاست تو آپ کے لیے ہلاکت ہے، وہ دنیا کی تعلیم تو آپ کے لیے بربادی ہے کہ جس نے آپ کے دل میں دین کی تعلیم کی نفرت پیدا کر دی ہے۔ مجھے آپ بتائیں یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارے بڑے بڑے سیاستدان، دنیا دار لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو سورۃ الاخلاص بھی پڑھنا نہیں آتی۔ آپ نے ایسی مثالیں دیکھی ہیں نا کہ سورۃ الاخلاص نہیں پڑھنا آتی، تو یہ قصور والدین کا ہے کہ انہوں نے اچھے اچھے کالجز اور اچھی اچھی یونیورسٹیز میں اچھے اچھے کورسز تو اپنے بچوں کو کروائے، لیکن اس قابل اپنے بچے کو نہیں کیا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ میری نماز جنازہ میں کھڑا ہو تو میرے لیے بخشش کی دعا ہی کر دے۔ تو میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ کو کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہیں کوئی تھوڑ نہیں آنے دے گا۔ اور سب سے پہلا کرنے والا کام یہ ہے کہ ہر امیر، ہر سیاستدان، ہر دنیا دار، دنیا کے عہدوں پہ فائز اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، عالم بنائیں، حافظ بنائیں، قرآن کا ترجمہ پڑھائیں، دین کی طرف لے کے آئیں۔ جب تک یہ سیاستدان، یہ ہمارے حکمران، ہماری عدلیہ یہ دین سے کٹی رہے گی تو یہ کشمکش، یہ جنگ ملک میں جاری رہے گی، یہ افراتفری کسی صورت ختم نہیں ہو سکتی۔ مجھے آپ بتائیں وہ کیسا خوش نصیب انسان ہے۔ ٹھیک ہے آپ مل آنر ہے، آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچے نے آپ کی مل کو سنبھال لیا ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں عزت کی بات ہے، لیکن یہ کیسی عزت کی بات ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کا بچہ صحیح البخاری پڑھائے، آپ کا بچہ قرآن پاک پڑھائے، آپ کا بچہ مصلی پہ امامت کروائے، آپ کا بچہ خطبہ دے۔ چلیں اگر آپ کے بچے جوان ہو چکے ہیں تو آپ کے بھانجے، آپ کے بھتیجے اور تاجر حضرات اور دنیا دار اور سیاستدان لوگ جو آپ کے زملاء و اصدقاء دوست ہیں، بھئی ان کو دعوت دیا کریں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس فرق کو ختم کر دیں۔ اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، سیاستدان بچوں کے لوگ دین پڑھے، ججز حضرات کے بچے دین پڑھیں، مالدار اور تاجر لوگوں کے بچے دین پڑھیں، مدارس کو آباد کریں، دین سے محبت کریں۔ جب تک یہ کانی تقسیم رہے گی آپ کے ملک میں اللہ تعالیٰ کی خیر اور برکت کا نزول نہیں ہو سکتا۔ اس تقسیم نے بڑا نقصان کیا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہ کام کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو۔ یہ فوج کو بھی کہا ہے، اسلامی حکمرانوں کو بھی کہا ہے، عدلیہ کو بھی کہا ہے، اللہ دشمنوں کے دلوں میں رعب پیدا کر دے گا، تمہارے پاؤں جما دے گا، تمہاری ہیبت تمہارے دشمنوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اور دوسرا ہر مسلمان کے کرنے کا کام یہ ہے، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، موجودہ حالات میں کرنے والا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ اپنے محلے کی مسجد میں تعلیم کا اہتمام کریں۔ میں کانفرنسز کے اخراجات کا انکار نہیں کرتا، کانفرنسز کے فوائد کا انکار نہیں کرتا، بڑے بڑے جلسے ہونے چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اپنے محلے کی مسجد میں ترجمہ کلاس قائم کریں، اذکار کلاس قائم کریں، حدیث کلاس قائم کریں، اور اپنے محلے کی مسجد میں عقیدے کی کلاس قائم کریں۔ اللہ کی عزت کی قسم ان مہنگے کلینوں کی ضرورت نہیں ہے، ان مہنگے ایسیز ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹیلوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو فتنے ہیں۔ رسول پاک نے اس سے منع کیا۔ اللہ کے بندو، کسی عالم نے آج تک آپ کو یہ فتویٰ دیا ہے کہ جس مسجد میں کلین مہنگے ہوں، اے سی مہنگے ہوں، ٹیلیں مہنگی ہوں، وہاں ثواب زیادہ ہے، اور جو کچی مسجد ہو وہاں ثواب تھوڑا ہے؟
آپ کہاں پہ اپنے اخراجات اور اپنے پیسوں کو خرچ کر رہے ہیں؟ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے مسجد میں کلین نہیں آنا چاہیے، اے سی نہیں آنا چاہیے، ٹیلیں نہیں آنی چاہیے. سب سے پہلے آپ کی مسجد میں اچھا امام آنا چاہیے، اچھا خطیب آنا چاہیے، اچھا مدرس ہونا چاہیے. صبح کے وقت بھی کلاس ہو، زور کے وقت بھی کلاس ہو، عصر اور مغرب کے وقت بھی کلاس ہو، عشاء کے بعد بھی کلاس ہو. جو صبح بیٹھ سکتے ہیں وہ صبح پڑھیں، جو شام کو بیٹھ سکتے ہیں وہ شام کو بیٹھیں، جو دوپہر کو پڑھ سکتے ہیں وہ دوپہر کو پڑھیں. سچی بات ہے آپ کی یہ مسجد اسحاق پورے ملک میں اللہ کی توفیق سے یہ قابل رشک مسجد ہے، پورا دین کا مرکز ہے، گہوارہ ہے. بچے دین پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اور عصری تعلیم، دینی تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے خاص فضل کیا ہوا، اس کو نمونہ سمجھیں. یہاں صرف آپ درس سن کے نہ جائیں، ہر مسجد کو مسجد اسحاق بنانے کی کوشش کریں. اور آپ میں سے ایک ایک بندہ مجھے آپ بتائیں، کوئی ایک مسجد آپ کے لاہور میں ایسی ہے کہ جس میں 2 مرتبہ ترجمہ کلاس ہوتی ہو، فجر کے بعد یا مغرب کے بعد، فجر کے بعد یا عشاء کے بعد؟ یہ ہماری غفلت ہے. ایک ایک بندہ ایک ایک ٹیچر کی تنخواہ دے سکتا ہے، ایک ایک استاذ کو آپ رکھ سکتے ہیں، 10,000 15,000. مجھے آپ بتائیں اگر آپ کے رزق حلال کی وجہ سے محلے کی مسجد آباد ہو جائے تو اس سے بڑھ کے عزت کی بات کیا ہے؟ یہ جو ہم مرنے کے بعد بچوں سے پارے پڑھواتے ہیں اور عجیب و غریب یہ رسومات نکل آئی ہیں، بھئی یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے. صدقہ جاریہ یہ ہے کہ جیتے جی اپنے رزق حلال میں سے اپنے محلے کی مسجد میں کوئی ترجمہ کلاس قائم کر کے جاؤ، اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاؤ کہ میرے مرنے کے بعد یہ ترجمہ کلاس بڑھنی چاہیے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. 70 سال لوگوں کی عمر ہے، ان کو اذکار نہیں آتے صبح شام کے. تو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یہ مسجدیں جو ہیں یہ تعلیمی ادارے ہیں. اصحاب صفہ، اگر میں اس طرف چلا گیا بات تو لمبی ہو جائے گی. صحیح مسلم سے 2 روایتیں لیتا ہوں. فرمایا ایک بندہ مسجد میں آ کے قرآن پاک کی 2 آیات کو سیکھتا ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ 2 قیمتی اونٹنیاں لے کے آتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے. 2 آیات سیکھنے والے بندے کا شان بھی زیادہ ہے، رتبہ بھی زیادہ ہے، اور اللہ کے ہاں مقام بھی زیادہ ہے. جو بندہ مسجد میں بیٹھ کے دین پڑھتا ہے فرشتے اس کو گھیرے میں لیتے ہیں، سکینت اترتی ہے، رحمت اترتی ہے. وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ اپنے فرشتوں میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اس فکر کو چھوڑو، اس طور طریقے کو چھوڑو. یہ شب تربیت، یہ اذکار کلاس، مساجد کو تعلیمی مراکز بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، سب سے پہلا کام امیر بھی اپنے بچے کو پڑھائے، غریب بھی پڑھائے. جب تک یہ ٹیڑھی تقسیم ختم نہیں ہوتی آپ کے ملک میں انقلاب نہیں آ سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی محلے کی مسجد ہے، اس میں تعلیمی اہتمام ہونا چاہیے، اذکار کلاس، حدیث کلاس. میں دعا کرتا ہوں آمین کہیں، اللہ مجھے اور آپ کو یہ اچھے اہتمامات کرنے کی اپنی رحمت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. تیسرا کرنے والا کام، پیارے بھائیوں، اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہتے ہو نا، ایک تو اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ اور اپنے محلے کی مسجد کو سپورٹ کرو. تیسرا کرنے والا کام یہ ہے کہ علماء اور طلباء سے دلی محبت کیا کرو، ان کے لیے دعا کیا کرو، ان پہ خرچ کیا کرو، ان کو عزت دیا کرو. بلا مبالغہ میں پوری بصیرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، جو طلباء کی توہین کرتا ہے، جو علماء کی توہین کرتا ہے، جو سچے دین کے داعی کی توہین کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی توہین کرتا ہے. اپنے بچوں سے بھی پیار کرو، اپنے بھائیوں سے بھی پیار کرو. جن لوگوں کو اللہ نے دین دیا ہوا ہے، قرآن دیا ہوا ہے، سنت دی ہوئی ہے، حدیث دی، جو دین کے دائی ہیں، آپ کے وہ امیر ہیں، آپ کے وہ بادشاہ ہیں، آپ کے وہ سردار ہیں، ان کو عزت دیں، ان کو مقام دیں. یہ یورپ اور مغرب اور یہودیوں کی بولی نہ بولے. یورپ تو چاہتا ہی ہے کہ معاشرے میں مولوی کو ذلیل کر دیا جائے. ان بچوں سے دعائیں کروائیں. یہ معصوم بچے جو صبح سے لے کے شام تک اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، ان سے دعائیں کرائیں، ان کو کھلائیں، ان سے محبت کریں، ان سے دعائیں لیں. علماء کرام پہ خرچ کریں. اللہ جانتا ہے میں آپ کے سامنے کون سا دکھ بیان کروں. یہ دین کے بعض جو اب میں کیا لفظ بولوں، ٹھیکے دار ہیں نا دین کے دشمنوں نے جو نقصان کیا وہ تو انہوں نے کیا ہے، لیکن بڑے بڑے دین کے ٹھیکے داروں نے دین کا جتنا نقصان کیا ہے نا اتنا نقصان دشمنوں نے نہیں کیا.
ہمارے ہاں پورا مہینہ عالم صاحب قاری صاحب مسجد میں درس دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، اور مہینے بعد ان کو تنخواہ کیا دی جاتی ہے؟ 15,000 روپیہ، 10,000 روپیہ، 20,000 روپیہ. مجھے آپ بتائیں کہ اس قاری صاحب، اس عالم صاحب کے بچے نہیں ہیں، بچیاں نہیں ہیں، اس کی غمی نہیں ہے، اس کی خوشی نہیں ہے، اس نے اپنے بچیوں کی شادی نہیں کرنی. آپ گاؤں میں چلے جائیں، 40 سال سے مسجد کی خدمت کرنے والے جب اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں نا تو ان کے صندوق لینے کے لیے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں کہ صدقہ و خیرات سے میں اپنی بچیوں کے لیے صندوق ہی لے دوں. میرے پیارے بھائیو، اللہ کے دین کو ذلیل نہ کریں. اللہ جانتا ہے، یہ آپ غصہ نہ کرنا میری بات کا، دشمن تو جو کرتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن دینداروں نے بھی دین کا بڑا نقصان کیا ہے. طلبہ سے پیار کرے، علماء سے پیار کرے. آپ کو رسول پاک کی حدیث یاد نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا متقی شخص کھائے. آپ اللہ کا شکر ادا کریں. آپ کے علماء، آپ کے قرآن کرام، آپ کے اساتذہ، آپ کے مدرسین، واللہ العظیم یہ اللہ کی نعمت ہے. ورنہ میں نے یہ یورپ کی طرف دیکھا ہے، بعض ممالک میں دیکھا ہے، عجیب و غریب مسجد کے ائمہ کی حالت ہے. نہ ان کی داڑھی ہے، نہ تقوی ہے، نہ لباس ہے، نہ ظاہر ہے، نہ باطن ہے. یہ لوگ تو اللہ کے ولی ہیں. جتنے بھی گناہ گار ہوں گے شراب تو نہیں پیتے، جتنے بھی گناہ گار ہوں گے حرام تو نہیں کھاتے، مسجد کے ساتھ وابستہ ہیں، دین کے ساتھ وابستہ ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے دین کی مدد یہ ہے کرنے والا. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جن فرقے زالہ مزلہ کا آپ ذکر کرتے ہیں نا جی، فلاں کا فلاں فرقے سے تعلق ہے، فلاں قادیانی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، یہ جتنے لوگ ہیں اللہ جانتا ہے ان میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اپنے فرقے کو اور اپنی جماعت کو سپورٹ نہ کرتا ہو. ہر کوئی اپنی جماعت کو سپورٹ کرتا ہے. دین پہ خرچ کریں، ادارے پہ خرچ کریں، اور جہاں کام ہو رہا ہے وہاں وقت بھی دیں، مال بھی دیں، دعائیں بھی دیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی راہ میں دو گے اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہارے لیے خیر کے خزانے کھولے گا. تو میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں کی ہیں جی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے پیسہ، عزت، سیاست، دنیا، عہدہ اس لیے نہیں دیا کہ ہم دینداروں کی حقارت کریں، طلبہ سے نفرت کریں، بچوں کو دین نہ پڑھائیں، اپنے بچوں کو دین پڑھائیں. یہی عزت کا راستہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے اپنی مساجد کی فکر کریں، مساجد میں تعلیم کا اہتمام کریں. کوئی مسجد ایسی نہ ہو جس میں ترجمہ کلاس نہ ہو. آپ مساجد کی انتظامیہ سے پوچھیں، ان کو کہیں کہ آپ استاذ رکھیں، مدرس رکھیں، ٹیچر رکھیں، اس کی تنخواہ، خدمت کا اہتمام میں کرتا ہوں، ہم مل کر یہ کام کرتے ہیں. آج تک ہمیں کوئی بندہ نہیں ایسا ملا کہ جس نے یہ بات کہی ہو کہ شیخ صاحب ماشاءاللہ تبارک اللہ، پہلے میری وجہ سے فلاں مسجد میں 2 ترجمہ کلاس ہوتی تھی، اب الحمدللہ 3ری بھی شروع ہو گئی ہے، 4تھی بھی شروع ہو گئی ہے، اذکار کلاس بھی شروع ہو گئی ہے، نماز کلاس بھی شروع ہو چکی ہے. اپنی مساجد میں تعلیم کا اہتمام کریں، تعلیم کا اہتمام کریں. یہ آپ کے بنیادی مدرسے ہیں، آپ کی مساجد آپ کی بنیادی یونیورسٹی ہے. اور چوتھا اور آخری کرنے والا کام جو کہ ہر مسلمان کی اصل پہچان ہے، بھائی دیکھیں یہ جو نرے دعوے ہیں نا، انسان دعوے سے مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے دعویٰ بھی بہت اچھی بات ہے، دعویٰ بھی ہونا چاہیے، لیکن دعوے کے ساتھ ساتھ کردار بھی ہونا چاہیے. سیدنا ابراہیم یہ کردار کا نام ہے جی. رسول پاک علیہ السلام کی سیرت پڑھ لیں، یہ کردار کا نام ہے. اس کے لیے لٹانا پڑتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے، دعائیں دینی پڑتی ہیں، سب کچھ لٹانا پڑتا ہے. چوتھا اور کرنے والا کام یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، آپ اچھے بزنس مین ہیں، آپ اچھے سیاستدان ہیں، آپ اچھے تاجر ہیں، آپ جس شعبے کے ساتھ بھی منسلک ہیں، آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو اپنے کاروبار تک محدود نہ رکھیں. اگر اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ خطبات میں اپنے علماء سے سنتے ہیں، دروس میں اپنے علماء سے سنتے ہیں، ان چیزوں کو آگے بیان بھی کیا کریں. یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے نا جی. بندہ صبح کے وقت اٹھا، 8 بجے دکان کھولی، رات کو بند کر دی، کھانا کھایا، سو گیا. یہ تو بالکل حیوانوں والی زندگی ہے. آپ دین کی بات کریں، توحید کی بات کریں، دعوت کی بات کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحید دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنت دی ہے. اپنے لب و لہجے بہتر سے بہتر کرتے ہوئے، اخلاق کے ساتھ اپنے دلائل کو مزین کرتے ہوئے اپنے آنے والے گاہک کو، آنے والے رشتہ دار کو، دوست کو اچھے انداز سے دعوت دیں. من دل علی خیر، جو کسی کو بلائی کا رستہ بتلاتا ہے، فرمایا جو اجر اللہ تعالیٰ چلنے والے کو دیتا ہے، بلائی کا رستہ اختیار کرنے والے کو دیتا ہے، وہی اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی کرنے والے کو عطا کرتے ہیں.
موجودہ حالات میں دین کی خدمت یہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر آپ یہ دین کو صرف علماء پہ چھوڑ دیں گے نا پھر بھی کبھی انقلاب نہیں آ سکتا۔ آپ کے عالم ہر دکان پہ نہیں جا سکتے اور آپ کا ہر دکاندار مسجد میں نہیں آ سکتا۔ اچھا، عالم ہر دکان پہ جا نہیں سکتا اور ہر دکاندار مسجد میں آتا نہیں ہے، اب دین کی دعوت پہنچانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ اللہ کے دین کے دائی بنے، لوگوں کو اذکار کی طرف لے کے آئیں، لوگوں کو دین کی مجھے آپ بتائیں، ماشاءاللہ آپ ایک عرصے سے علماء کرام کے دروس سنتے ہیں، خطبات سنتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ دیندار ہیں، دین کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ سوچیں، ہم مل کر سوچتے ہیں کہ اس گھڑی تک ہماری دعوت اور ہماری جستجو اور ہماری محنت کے ساتھ کتنے بندے ہیں کہ جنہوں نے صبح و شام کے اذکار پڑھنے شروع کر دیے ہیں؟ کتنے بندے ہیں جن کو ہم نے یہ ترغیب دی ہے کہ جمعے کے روز سورۃ الکہف پڑھا کریں، سوتے ہوئے خواتیم و سورۃ البقرہ اور آخری معوذات پڑھا کریں؟ کتنے بندوں کو ہم نے دعوت دی ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں یہ چیزیں نہیں ہیں، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے گھر میں یہ عمل نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ موچی ساری زندگی موچی رہے، نائی ساری زندگی نائی رہے، مستری ساری زندگی مستری رہے، بس وہ اپنا کام کاج کیا، دکان بند کی، سو لیا۔ میرے بھائیوں، ہم ان کاموں کے لیے اگر یہی کام سے ابا کرتے نا، کلمہ پڑھ کے اگر وہ صرف دکانداریاں کرتے تو آج لاہور میں اللہ کا دین نہ پہنچتا۔ کلمہ پڑھ کے وہ ایک جگہ رکے نہیں ہیں، ایک جگہ ٹھہرے نہیں ہیں، اطراف عالم میں پھیل گئے، اکناف عالم میں پھیل گئے۔ تو چلیں، ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ لاہور سے باہر نکلیں یا مارکیٹوں کو چھوڑیں، لیکن کم از کم جہاں میرے پیارے بھائیوں آپ کو تعلیم کا سلسلہ ملتا ہے، آپ کے لیے اہتمام ہوتا ہے، وہاں تشریف لائیں، وہاں جو اچھی باتیں ان کو نوٹ کریں، نوٹ کرنے کے بعد یاد کریں، آگے رشتہ داروں میں بیان کریں، دوستوں میں بیان کریں۔ یہ 4 کام ہیں جو ہر سچے مسلمان کی اصل پہچان ہے۔ یہ نعرے، یہ بینر، یہ جلوس، یہ شور شرابہ، یہ ایمان نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑی فلیکس لگانے سے کوئی بڑا مومن نہیں بن جاتا، اور نہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر یہ چاہتے ہو نا اللہ یقین کی دولت دے، توکل کی دولت دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت دے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، تو پھر آپ یہ کم از کم 4 کام کریں۔ ایک تو بچوں کو دین پڑھائیں، اور جو محلے کی مسجد ہے وہاں تعلیم کا اہتمام کریں، مسجد کی رونق کو بڑھائیں، تعلیم کا اہتمام کریں۔ اور تیسرا کام یہ ہے علماء اور طلباء سے دلی محبت کریں، ان پہ خرچ کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان سے دعائیں کروائیں، ان کا ذکر خیر کریں۔ کہیں کوئی کمی کوتاہی دیکھیں، اس کو اچھالنے کی بجائے چھپانے کی کوشش کریں، دبے پاؤں اس کی اصلاح کریں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر دین کے دائی بن جائیں، اپنے اپنے دائرے میں رہ کر دین کے دائی بنیں۔ یاد رکھنا آخری جملہ، جو بندہ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت نہیں دیتا، اس بندے کی زندگی کی نوسط کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کے دین کے لیے تڑپا کرو، اللہ کے دین کے لیے رویا کرو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے دعائیں کیا کرو۔ آپ نہیں سمجھتے باہر حالات کیسے ہیں؟ ہمارے کندھوں پہ بڑی ذمہ داری ہے، اللہ کی قسم بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس وقت ہمارے کندھوں پہ اللہ نے ہمیں توحید اور سنت دے کے ایک امتیاز بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو راتوں کو نیند نہیں آنی چاہیے۔ یہ سونے کی گھڑیاں نہیں ہیں میرے بھائی، یہ آوارگی کے لمحات نہیں ہیں کہ ہم اپنا سارا وقت واٹس ایپ پہ ضائع کر دیں، فیس بک پہ ضائع کر دیں، موبائل پہ ضائع کر دیں۔ یہ جو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، یہی اصل میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، محبت سے، جذبے سے آمین کہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کو دین پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ سب بولیں بھی، سب بولیں، اللہ ہمارے بچوں کو دین کا عالم بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دین کا دائی بنا دے، اور ہم سب کو اپنی مساجد میں تعلیمی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یا الہ العالمین ہمیں علماء اور طلباء سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یا الہ العالمین جو ہم دین کی باتیں سنتے ہیں وہ ہمیں آگے بیان کرنے والا اور اس